ہمارے ساتھ ہیں مسٹر بیرسٹر حمید بشانی. اور مسٹر بشانی، آج کا شو بہت انٹرسٹنگ ہے. ہمارے پاس ایک بہت بڑی نیوز ہے جس کے بارے میں آپ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہوں گی. جیسے کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ لاٹ آف فائنینشیل کرائسس جو کہ ابھی پاکستان میں ہو رہا ہے، جو کہ دن بدن بہت ڈیپ ان ہو رہا ہے. یہ تو ایک بری نیوز ہے، لیکن ہمارے پاس ایک بہت اچھی بھی نیوز ہے جہاں پہ جموں اینڈ کشمیر میں ایک بہت ہی لارج اماؤنٹ میں لیتھیم، جو کہ ایک منرل ہے جس کے بارے میں ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے اور جاننا چاہیں گے آپ سے، وہ بھی ملا ہے. تو کیا آپ بتا سکتے ہیں اس کا افیکٹ، اس کے بیک گراؤنڈ، یہ کیسے یوز ہوگا، یہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ آج کی بہت ہی بڑی نیوز چل رہی ہے. تھینک یو. یہ جو ہے بنیادی طور پہ واقعی بہت بڑی نیوز ہے. پہلے تو پاکستان کے جو فائنینشیل کرائسس ہیں وہ جو اور زیادہ خراب اس لیے ہو رہے ہیں کہ جو پاکستان کا ایک ڈائلاگ چل رہا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ، جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ، جی، تو وہ میٹنگ جو ان کی ہو رہی تھی 30 جنوری سے لے کے آج تک، ایز وی اسپیک، بلکہ کل تک، تو وہ بغیر کسی ڈیفینیٹ کنکلوژن کے جو ہے وہ میٹنگ ختم ہو گئی ہے، جو کہ ایک حوالے سے از اے ویری ڈس اپوائنٹنگ نیوز فار پیپل اوور دیئر، کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کو $1.5 بلین کی جو ہے وہ ایڈ ملے گی، جو کہ ظاہر ہے کہ ان کو نہیں مل سکی. اور ابھی اس میں کچھ ایسی شرائط آئی ایم ایف نے رکھی ہیں جو کہ پاکستان پوری نہیں کر سکتا. تو یہ مزید پرولونگ ہوگی ڈسکشن، جس کی وجہ سے ایک الارمی سچویشن اس لیے پیدا ہو رہی ہے کہ پاکستان آلریڈی آن دا ورج آف بینکرپسی اکارڈنگ ٹو دیئر لیڈرز، اور ان کے جو فارمر پرائم منسٹر یا موجودہ منسٹرز ہیں ان کے خیال میں وہ آلریڈی دے آر آن دا ورج آف ڈیفالٹ اور بینکرپسی. تو اس صورت میں جو ہے ان کی ایک بہت بڑی ہوپ آئی ایم ایف تھی، جو بنیادی طور پہ اگر مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئی لیکن اس میں ایک ڈیلے ضرور ہوئی ہے. جی، اور اس میں ٹائم از دی ایسنس والی بات ہے کہ اگر یہ ٹائم پہ ان کو مدد نہیں ملتی. اب پاکستان میں ایز وی اسپیک 3.9 سم تھنگ جو ہے بلین ڈالر ان کے ریزرو فنڈ میں رہ گئے. جی، نارملی اف یو کمپیئر از ود ادر کنٹریز ٹو سی ہاؤ وارس اٹ از، تو یہ جو ہے دوسرے ملکوں میں 300 400، ایون انڈیا میں 500 بلین سے زیادہ جو ہے وہ ریزرو فنڈ ہیں، جبکہ وہاں 3 اور 4 بلین کی بات ہو رہی ہے. تو یہ جو ہے ایک بہت ہی ڈراسٹک قسم کی جو ہے ہیپننگ ہے اکانومی میں ان پاکستان. لیکن جو گڈ نیوز کی آپ نے بات کی جی، وہ تو ہے جموں کشمیر میں، اور وہ انڈین جموں کشمیر میں. جی، تو اس حساب سے انڈیا کے لیے اور جموں کشمیر کے لیے یہ ایک بہت بڑی نیوز ہے. جی، اس کا جتنا اس پہ سٹریس کیا جائے کہ یہ ایک بڑی نیوز ہے، کیونکہ کشمیر سے موسٹ آف دا ٹائمز گڈ نیوز آتی نہیں ہے. وہاں سے موسٹلی نیوز آتی ہیں مار داڑ، ملیٹنسی، کوئی بم پھٹ گیا، کوئی پتھر پھینکے گئے، کوئی سیکورٹی فورسز کے ساتھ تصادم ہوا. تو ایک نہیں بلکہ 2 جنریشنز جو ہیں ان کا جو یوتھ ہے وہ اس کی نظر ہو گیا، اس کا شکار ہو گیا یہ ساری سچویشن کا. ہاں جی، تو اس وقت بھی وہاں پہ یہ سچویشن کسی نہ کسی شکل میں جو ہے ڈسپائٹ لاٹ آف امپروومنٹس اور چینجز کے وہاں پہ پریویل کر رہی ہوتی ہے. تو اس کی موجودگی میں اس طرح کی ایک نیوز جو ہے یہ ایک بہت بڑی ایک حوصلہ افزا قسم کی نیوز جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہے. اور وہ نیوز جو ہے کہ لیتھیم جو ہے جی، وہ 5.9 ملین ٹنز واہ، جو ہے وہ انہوں نے ڈسکور کیا. جو جیولوجیکل سروے آف جو ہے انڈیا کا جو بھی منرل ڈپارٹمنٹ جو سرکاری محکمے اس پہ کام کرتے ہیں ایکسپلوریشن کے، ان کی طرف سے. اور یہ جو ہے ایک بنیادی طور پہ اتنی بڑی تعداد جو ہے، میں پہلی دفعہ انڈیا میں اس طرح، پہلے بہت ایک مائنر قسم کا آپ سمجھ لیں کہ کچھ منرل اس طرح کا نکلا تھا، لیکن اتنی بڑی مقدار میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے،
تو یہ آپ یوں کہہ لیں کہ دس از دا منرل آف دا فیوچر، اوکے کیونکہ یہ جو جتنی جو ہیں وہ الیکٹرک کارز بنتی ہیں جو بجلی سے چلیں گی، جی یا سیل فون ہیں، یا اس طرح کے موسٹ جو سوفسٹیکیٹڈ قسم کے ڈیوائسز ہیں، ان میں جو ہے یہ یوز ہوتا ہے۔ لیکن انڈین پوائنٹ آف ویو سے یہ اس لیے امپارٹنٹ ہے کہ جو آپ کی الیکٹرک کار جو بنتی ہے اس میں جو بیٹری ہے، اس میں سب سے امپارٹنٹ جو کمپوننٹ ہے، جو چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ یہی ہے۔ اب اس طرح کا اس کا اور بھی کئی جگہوں پہ جو ہے وہ استعمال ہے۔ اب تک جو ہے وہ انڈیا اس کو امپورٹ کرتا تھا ڈفرینٹ کنٹریز سے، اور اسی حساب سے انڈیا کی جو ضرورت ہے جی لیتھیم کی وہ بھی بہت زیادہ ہے، کئی 100 گنا بڑھ گئی تھی ود دی پیسج آف ٹائم، جو نیو ٹیکنالوجی اور نیو وے آف جو ہے ڈیلنگ ود دا تھنگس، اسپیشلی جو انوائرمنٹ کے حوالے سے انڈیا کی انڈرٹیکنگ ہے کہ ہم جو ہے وہ 2070 تک جو ہے وہ زیرو ایمیشن والی جو سطح ہے جو جی وہ کلیم وہ لے لیں گے۔ تو اس کے لیے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ سب سے پہلے آپ جو یہ فیول اور گیس والی وہیکلز ہیں ان کو آپ ٹرانسفر کریں الیکٹرک پہ۔ تو الیکٹرک پہ ٹرانسفر کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو بیٹری ہے، اور بیٹری کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے لیتھیم ہے، وہ اس لیے کہ وہ اس وقت بہت ہی لمیٹڈ کنٹریز میں جو ہے وہ اویلیبل ہے جہاں سے یہ نکلتا ہے، جس میں نمبر 1 آسٹریلیا ہے۔ آسٹریلیا کے پاس اس کے بڑے ذخائر بھی ہیں اور اس کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، اور اس سے آسٹریلیا جو ہے وہ بلینز آف ڈالرز کماتا ہے ایکسپورٹ کرنے کے لیے، موسٹ آف دی ملکوں کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں سے یہ نکل رہا ہے یہ ارجنٹینا، چلی اور بولیویا، اس کے مین جس کو لیتھیم ٹرائنگل کہتے ہیں، یہ 3 ملک ہیں جن کے اندر یہ بڑی مقدار میں موجود ہے، لیکن وہاں پہ بہت سارے پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے ان کو اس طریقے سے اس کو ایکسپلور نہیں کیا جا سکتا۔ ان پرابلمز میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے، کرپشن بھی ہے، ٹیکنالوجی کی کمی بھی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں جو بیشتر ایسے ملکوں کو درپیش ہیں جن کے پاس منرلز ہیں، میٹلز ہیں، اس طرح کی کوئی قدرتی دھات جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے، لیکن اس کے لیے وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے یا ملک کے حالات اس طرح کے نہیں ہیں۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، افغانستان میں گولڈ کے بہت بڑے بڑے مائنز ہیں، جی بلینز آف ڈالرز کے گولڈ پہ، دے آر سیٹنگ آن دا گولڈ مائنز، وہ جو محاورہ ہے، جی but they have been sitting on the gold mines for 70 years and fighting to different countries. یا اور اس گولڈ مائن کی طرف انہوں نے مائن کی طرف کبھی جو ہے وہ قدم بڑھانے کی کوشش نہیں کی۔ یہ اس کو کہتے ہیں جو ہے نا گراس نیگلیجنس، کریمنل نیگلیجنس، جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں ٹورڈ یور نیشن، ان کے لیڈروں کی یہ کریمنل نیگلیجنس ہے۔ You are sitting at the gold mines and your children are dying of hunger, poverty and disease اور اس طرح کی چیزوں پہ۔ جی تو اسی طرح جو ارجنٹینا وغیرہ میں جو اس کا نکلتا ہے تو وہاں ایک پولیٹیکلی بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ جو ہے مثلا انوائرمنٹلسٹ جو ہیں وہ اس کے خلاف ایک بڑی ایک فورس کے طور پہ موجود ہیں، جو اس طرح کی کوئی بھی ایکسپلوریشن جس کی وجہ سے آپ کا انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہو، اس پہ نیگیٹو اثرات پڑ رہے ہوں، تو اس کے خلاف ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ جو لیتھیم ٹرائی اینگل ہے اس میں یہ ذخائر موجود ہیں، لیکن یہ بہت بڑی تعداد میں ایکسپورٹ نہیں ہو رہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ چین اٹھا رہا ہے، چونکہ چین کے پاس لیتھیم کو ریفائن کرنے کی ٹیکنالوجی ہے جو بہت کم ملکوں کے پاس ہے۔ ریفائن کا مطلب ہے کہ جب آپ اس کو راہ شکل میں لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس کو ریفائن کر کے تو قابل استعمال شکل میں ڈالنا پڑتا ہے، جس کے لیے ایک سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے جو چین کے پاس ہے۔ تو چین جو ہے وہ اس سے کافی جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، اور ظاہر ہے جدید ٹیکنالوجی میں جو چین آگے ہے اس میں یہ الیکٹرک کارز بھی ہو گئی، سیل فون بھی ہو گئی، اس طرح کی چیزیں، تو اس میں ظاہر ہے اس کا استعمال جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو اس حساب سے یہ اب انڈیا کے پاس جو اتنا بڑا ایک آپ سمجھ لیں اس کو گولڈ مائن ہی کہا جا سکتا ہے، بیکاز دس از دا گولڈ آف دا فیوچر۔
یہ آ گیا ہے، اور جی، اب جو ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ انڈیا کتنا ایک فائدہ اٹھاتا ہے اور کس طریقے سے اٹھاتا ہے، اور اس کے جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے کوسچنز ہیں ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ ایڈریس کرتا ہے۔ پرفیکٹ، تھینک یو سو مچ مسٹر بشانی، آپ نے بہت ہی ڈیٹیل میں ہمیں یہ سمجھایا بیکاز یہ کافی بڑی نیوز تھی۔ اور میرا آپ کے لیے سیکنڈ ایک اور سوال ہے جو کہ ہے کہ یہ جو ڈسکوری ہوئی ہے یہ اس ریجن میں ہوئی ہے جہاں پہ آلریڈی اتنی فائٹس ڈسپیوٹس بہت کچھ ہو رہا ہے، تو یہ جو انہوں نے منرل فائنڈ کیا ہے یہ مطلب اس ریجن میں کیسے ہوگا، یہ اس کے افیکٹس کیا ہوئیں گے؟ دیکھیں جی، وہ تو کشمیر آلریڈی جو ہے وہ بہت سارے حوالوں سے گولڈ مائن ہی آپ کہہ لیں، میرے نزدیک تو وہاں سب سے بڑا گولڈ مائن تو پانی ہے۔ اوکے، جو واٹر نکلتا ہے پہلے سے نکلتا کیا ہے، نیچرل واٹر موجود ہے، جی، تو اس طرح دیگر بہت سارے اور منرلز بھی ہیں، لیکن یہ لیتھیم جو ہے یہ لائف چینجنگ اور گیم چینجر ہے اوکے، میرے نزدیک۔ اگر یہ اس کو پراپرلی ایک سپیڈی پروسیس کے اندر ہوں، اگر پروسیس کر کے تو اس کی ریفائن بھی کیا جائے اور اس کو پھر استعمال بھی کیا جائے، تو یہ کشمیری عوام کی جو پہلے سے کافی حد تک جو ہے انڈیا کی بہت ساری اسٹیٹس کے مقابلے میں فائنینشلی زیادہ ویل ٹو ڈو ہیں، ہاں جی، جو اسٹیٹس بتاتے ہیں ان کی روشنی میں، لیکن وہ ان کے لیے لائف چینجنگ ایک فیکٹر بن سکتا ہے۔ جیسے کچھ ملکوں میں تیل نکلتے ہیں یا اس طرح کی، چونکہ اس کے ساتھ پھر جو انڈسٹری جڑ جاتی ہے، جو کاریں بننی شروع ہوں گی، سیل فون بننے شروع ہوں گے، بیٹریز ڈیولپ ہوں گی، تو یہ پھر ایک پورا جو ہے نا ایک پروسیس بن جاتا ہے۔ از ناٹ جسٹ اے میٹل یا منرل جو ہے جس کو آپ بیچ کے گزارا کریں، بلکہ اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسوسیٹیڈ ہیں۔ اچھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے ساتھ بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ بھی جڑتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اب سے یہ باتیں کہنی شروع کر دی ہیں کچھ لوگوں نے، جو کہ بہت بڑا انکشاف کیا ہے کچھ لوگوں نے، ہوں، کہ 2019 5 اگست کو جو ڈیسیجن کیا تھا مودی صاحب نے، ان کو آلریڈی پتا تھا کہ یہ لیتھیم جو ہے یہاں سے دریافت ہو گئی ہے، تو انہوں نے اس کے پیش نظر جو ہے وہ کشمیر کی جو لیگل پولیٹیکل سچویشن تھی اس کو ڈراسٹکلی چینج کیا، تاکہ جب اس پہ کام کیا جائے، جی، اس کو ایکسپلور کیا جائے، اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے، اور اس سے جب جو ہے کام میں لایا جائے تو وہاں پہ اس کے خلاف کوئی جو ہے وہ اس طرح کا رد عمل ری ایکشن جو ہے وہ سامنے نہ ہوئے۔ اب رد عمل مثلا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ لیتھیم کے جو نکالنے کا پروسیس ہے اس میں بہت زیادہ پانی یوز ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ جب میں کہتا ہوں بہت پہ زور دے کے، تو از مور دین ایکسٹرا آرڈنری اماؤنٹ آف واٹر آپ کو چاہیے ہوتا ہے اس کو نکالنے کے لیے، اور اس کی وجہ سے پھر ایک بڑی تعداد مقدار میں جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ بھی پیدا ہوتی ہے، جس وجہ سے یہ ایک ایشو بن سکتا ہے کہ یہ انوائرمنٹل ڈیزاسٹر کا ایشو ہے جی۔ ہوں، اور اسپیسیفکلی جب آپ پہاڑوں پہ یہ جو ضلع ریاسی ایک جگہ ہے جو کہ جموں کشمیر میں جس سے نکلتا ہے، اور ظاہر ہے سارے پہاڑی علاقے ہیں، تو ان میں اگر آپ پہاڑوں کو کھود کے تو اس طرح کے جب منرلز نکالتے ہیں تو اس سے پھر بہت سارے انوائرمنٹلسٹ جو ہیں وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ان دا لانگ رن جو ہے وہ یہاں کی لینڈ اور اس پہ جو ہے وہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، اور اسپیشلی جو پانی کا اتنا بڑا استعمال ہے جس کی وجہ سے مثلا ارجنٹینا میں یہی دو ایشو ہیں جس کی وجہ سے ارجنٹینا لیتھیم کی اتنی بڑے ڈپازٹ ہونے کے باوجود اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ہوں، ایک ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ انوائرمنٹلسٹ کہتے ہیں کہ یہ پولوٹ کرتا ہے، پولوشن پھیلا رہا ہے، بہت بڑی تعداد میں کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتا ہے۔ تو یہ دوسرا یہ ہے کہ پانی کی کمی ہے وہاں پہ، اور پانی کی کمی کی وجہ سے جس مقدار میں پانی چاہیے ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو جو ماحولیات کے حوالے سے کام کرنے والے ایکٹیوسٹ ہیں وہ اس کو اپوز کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ کشمیر میں چونکہ ہر بات میں کوئی نہ کوئی بات نکالی جاتی ہے، وہاں پہ ہر طرح کے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، وہاں پہ جو ہے وہ سولجر وداؤٹ کاز ہوں، اگر دنیا میں سب سے زیادہ کہیں موجود ہیں تو وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ ایسے لوگ گھروں کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں جن کو کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا، یا کچھ رد عمل دکھانے کے لیے کوئی کاز نہیں ہوتا،
تو وہ بیٹھے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایشو کہیں سے آئے تو پھر ہم اٹھ کے جو ہے نعرے لگائیں یا اس کا حصہ بن جائیں یا کچھ اس طرح کی چیزیں کریں. تو اس میں اب اس طریقے سے یہ ایک چیلنج جو ہے وہ ڈیفینیٹلی درپیش ہوگا انڈیا کو کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دس ایشو کہ بالکل آپ جا کے اب سینٹر آف جموں اینڈ کشمیر میں ایک اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ جب کھولیں گے تو اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ انوالو ہوں گے. وہاں پہ جو ہے وہ بلڈنگز بنیں گی, وہاں پہ کالونیز بنیں گی, وہاں پہ لیبر امپورٹ ہوگا, وہاں پہ ٹیکنالوجی امپورٹ ہوگی, وہاں پہ ایک پورا ایک سلسلہ شروع ہوگا نا جب مائننگ کا جو ہے وہ پروسیس شروع ہوگا. تو اس سے جو ہے وہ جو موجودہ سچویشن ہے اس میں ایک تو یہ کوسچن ریز ہو سکتا ہے انوائرمنٹل. سیکنڈلی اس میں جو سب سے بڑی بات ہو سکتی ہے وہ جو کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ارینجمنٹ ہے ریاستوں اور یونین کے درمیان. مثلا یونین آف انڈیا کا جو ہے وہ فار ایگزامپل یہ بنیادی طور پہ منرلز جو ہیں یہ آتا ہے اس لسٹ میں. انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں آپ اگر ان چیزوں کے بارے میں تقسیم کریں تو ایک لسٹ ہے جو یونین آف انڈیا کے پاس ہے یعنی سینٹر کے پاس, جس پہ کہ وہ قانون سازی کر سکتے ہیں. ایک لسٹ ہے جس میں جو ہے وہ اسٹیٹس یا ٹیریٹوریز جو ہے وہ قانون سازی کر سکتے ہیں, اور ایک لسٹ ہے جو دونوں کے لیے مشترکہ لسٹ ہوتی ہے جس میں دونوں کا اوور لیپ ہوتا ہے یا دونوں مل کے یا دونوں ایک دوسرے کے تعاون سے اس پہ کرتے ہیں. تو اس سے جو ہے اب یہ ہے کہ جموں کشمیر تو پہلے سے ایز اے اسٹیٹ آف جموں کشمیر تو رہا نہیں, چونکہ اس کو ڈسمنٹل 5 اگست 2019 کو کر دیا گیا تھا. اب وہ یونین ٹیریٹوری ہے. تو اب یونین ٹیریٹوری کے کیا اختیارات ہیں ان سلسلے میں؟ تو اس میں جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ فار دی پبلک بینیفٹ اینڈ پبلک گڈ کہیں بھی اگر کوئی منرلز ہیں یا اس طرح کے کوئی ڈپازٹس ہیں تو اس میں جو ہے وہ سینٹر لیجسلیشن کر سکتا ہے یا قانون بنا سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ اتنا سمپل نہیں ہے, یہ تو قانون سے بنا سکتا ہے اس منرل کے سلسلے میں یا اس کے نکالنے کے سلسلے میں. آگے جا کے اس میں جو پرابلم پیدا ہوتے ہیں مثلا یہ کہ وہ جب نکالے گا وہ بکے گا تو اس کی جو پرائس ہے اس کی جو قیمت ہے اس کے جو بینیفٹ ہیں وہ کہاں جاتے ہیں, وہ کس طریقے سے کس تناسب کے ساتھ جو ہے وہ تقسیم ہوتے ہیں. نکالتا کون ہے؟ کیا کسی پرائیویٹ کمپنی کو جو ہے وہ ٹھیکہ دیا جا رہا ہے؟ اگر پرائیویٹ کمپنی کو ٹھیکہ دیا جا رہا ہے تو اس کی ٹرمز اور کنڈیشنز کیا ہیں, اور کیا جو جموں کشمیر ایز اے یونین ٹیریٹوری جو ہے وہ اس کے ساتھ اتفاق کرتی ہے یا نہیں کرتی. اس کے ساتھ لیبر لاز جڑتے ہیں جو کہ ظاہر ہے لیبر آ کے وہاں پہ کام کرے گا سینکڑوں کی تعداد میں یا ہزاروں کی تعداد میں. تو اس کے ساتھ اس طرح کی کمپلیکیشنز, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لائسنسنگ پرمٹس, بلڈنگ پرمٹس, چونکہ وہاں پہ گھر بھی بنیں گے نا جہاں پہ لوگ رہیں گے, انجینئر رہیں گے یا مزدور رہیں گے, تو پورا ایک پروسیس ہے. اس میں پرمٹس, لائسنس, اجازت, یہ ساری چیزیں آتی ہیں جس میں یونین ٹیریٹوری کا بھی رول آ جاتا ہے. لیز کا کوسچن آ جاتا ہے چونکہ الٹیمیٹلی لینڈ کے جو رائٹس ہیں وہ جا کے یونین ٹیریٹوری یا اسٹیٹ کے پاس آتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو جو اس وقت وہاں پہ سچویشن ہے کہ وہاں پہ کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے, جموں کشمیر از رن بائی دی گورنر, تو وہاں پہ جو ہے الیکشن کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ کس قسم کی حکومت آتی ہے وہ اس کو کس طریقے سے جو ہے ڈیل کرتی ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ہم مکمل آزادی لیں گے, لیکن وہ مکمل آزادی تو بہت بعد کی بات ہے. ہم بات اس وقت کر رہے ہیں کہ اس وقت جو سسٹم وہاں پہ موجود ہے وہ تو یونین ٹیریٹوری جو ہے وہ انڈر کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے, اور انڈر کانسٹیٹیوشن آف انڈیا انڈیا کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ اس سلسلے میں قانون بنائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر یونین ٹیریٹوری کے پاس بھی بہت سارے اختیارات ہیں. تو وہاں پہ جو حکومت بنتی ہے وہ کس کی ہے؟ تو کیا وہ جو ہے سینٹر میں جو حکومت ہے اس کے ساتھ تعاون کرتی ہے یا نہیں کرتی, ان کے کیا شرائط ہیں, وہ کس پارٹی کی ہے, اس کی ایفیلیشن اور الائنسز کس پارٹی کے ساتھ ہیں, اس کا بھی اثر پڑتا ہے. چونکہ یہ ایک بہت ہی جائگنٹنگ قسم کا جو ہے نا ایک کیا کہتے ہیں آپ اس کو, عظیم الشان قسم کا جو ہے ایک منصوبہ ہے جس پہ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے اور بلینز آف ڈالرز کا آؤٹ پٹ ہے. تو اس حوالے سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے راستے میں ایک طرح کی جو ہے
प्रॉब्लम बन सकती हैं, लेकिन अगर इसको स्मार्टली और वहाँ के जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट में, जिसको आप इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल या पब्लिक इंटरेस्ट कहते हैं, उसको इसमें रिजॉल्व किया जाए और इस तरह के छोटे मोटे मामला को टैकल किया जाए तो इसका बहुत बड़ा जो है वो असर पड़ सकता है। परफेक्ट, थैंक यू मिस्टर बशानी, आपने काफ़ी क्वेश्चंस हमारे लिए आंसर किए। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन वॉचिंग आवर शो। हम आपको नेक्स्ट हफ्ते फिर मिलेंगे।